السلام علیکم دوستو، ایک نئے بلاگ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم کا انتہائی عزت والا، تکریم والا، مکرم اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر ایک قربانی کی لازوال داستان قائم ہوئی تھی، جو حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے جام شہادت نوش کیا تھا اور باطل کا کلا کما کیا تھا اور حق آ گیا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے اس عظمت و شجاعت کے واقعے میں اسلام کی سربلندی ہوئی تھی، حق کی فتح ہوئی تھی اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ یہ عظمت و شجاعت کا عظیم واقعہ صرف اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانیت کے لیے سبق پوشیدہ ہے۔ آئیے اس واقعے میں چھپے ہوئے پوشیدہ پیغام اور سبق کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس عظیم واقعہ کربلا کے پس منظر پر، جو 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے 72 رفقا کے ہمراہ کربلا کے میدان میں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں شہادت کے عظیم مرتبے پر پہنچے۔ یہ جنگ کوفے کے قریب کربلا کے میدان میں ہوئی، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور سربلندی کی فتح کے لیے یزید کے آگے نہیں جھکے۔ اسلام کی فتح ہوئی، حتیٰ کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی باطل حکومت کو ماننے سے انکار کیا۔ یزید نے اسلامک ویلیوز اور انصاف کو پامال کیا، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے اس ظلم کا انکار کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ویسے تو یہ دوستو بہت ایک طویل واقعہ ہے، جس کو جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اور جس طرح نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اور جو پورا واقعہ کربلا ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی دلسوز اور دل کو دکھی کر دینے والا ہے کہ کس طرح نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس واقعے میں چھپے ہوئے سبق کی، اس واقعے میں چھپے ہوئے پیغامات کی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واقعہ صرف کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ واقعہ ایک عظیم قربانی کی داستان ہے اور اس میں ایک لازوال سبق چھپا ہوا ہے۔ اس واقعے میں جو سب سے اہم سبق چھپا ہے وہ ہے حق اور باطل کی پہچان کا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، آپ کو ہمیشہ حق کا اور سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کو سہولتیں دے رہا ہو، کتنا ہی آپ کو مراعات دے رہا ہو، لیکن آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی سربلندی کا ساتھ دینا ہے، حق کی فتح کرانی ہے اور ہمیشہ حق اور سچ پہ کھڑا رہنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہے واقعہ کربلا کا، جس کا درس ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے دیا ہے۔ اس میں ایک دوسرا بڑا سبق عدل و انصاف کا چھپا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکا۔ عدل و انصاف کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹا دیا، لیکن باطل کے آگے نہیں جھکے۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں استقامت اور جذبے کی تحریک بھی دیتا ہے۔ جو استقامت اور جذبہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دکھایا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس طرح کا جذبہ اور استقامت ہر مسلمان کو ہر مشکل اور پریشانی میں دکھانا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں آج کی دنیا کے لیے کیا پیغام چھپا ہوا ہے اور آج کی دنیا اس واقعہ کربلا سے کیا سبق سیکھ سکتی ہے، کیا سبق لے سکتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام ہے حق اور انصاف کا۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، اپنے ارد گرد میں نظر ڈالیں تو ہمیں بے انصافی، لاقانونیت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ امیر غریب میں فرق، امیر کے لیے جو قانون ہے، غریب کے لیے جو قانون ہے، اس میں ایک بڑی تفریق نظر آتی ہے۔ امیر کو طاقت دی جاتی ہے، امیر کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، غریب کو درون دیا جاتا ہے، غریب کے جذبات کو نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ واقعہ کربلا ہمیں سب سے پہلے پیغام دیتا ہے حق اور انصاف کا۔ کچھ بھی ہو جائے، حق اور انصاف کا ساتھ دو، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، سب کو بلا تفریق ہر کسی کے لیے انصاف کا قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں کوئی تفریق نہیں رکھنی چاہیے، اور انصاف اور حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے اور حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ عظیم واقعہ کربلا ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، اور وہ سبق ہے اتحاد و اتفاق کا، یعنی کہ ہمیشہ کتنی بھی کڑی پریشانی آ جائے، ہمیشہ اپنوں کا ساتھ دینا چاہیے، اپنوں کی طاقت بننا چاہیے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ان کے ساتھ رہے۔ ان کی اس مشکل گھڑی میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا حضرت امام حسین کے ساتھ، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک عظیم سبق ہمارے لیے ہے کہ آپ کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مشکل گھڑی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے، تو آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ مضبوط رہیں، جڑے رہیں، ایک دوسرے کی ہمت بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، مشکل کا سامنا کریں، اور انشاءاللہ وہ مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی اور آپ اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اتحاد و اتفاق کا۔ جس طرح ہمارا ملک پاکستان اس وقت شدید مشکلات، شدید معاشی پریشانی سے دوچار ہے، مہنگائی سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں آپ، سیفٹی کی سچویشن دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں، سیاسی حالات دیکھ لیں، تو ایک عجیب بے چینی، ہر کوئی ایک بے چینی کا شکار ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کی ہمت بننی ہے، ایک دوسرے کی طاقت بننی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور اپنے اپنے گھروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ اتحاد و اتفاق کا ایک بہت زبردست سبق دیتا ہے۔
हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का दामन हाथ से नहीं जाने देना, एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ना है, एक दूसरे को थामना है ताकि हम बहैसियत कौम एक तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकें, मुस्तकबिल के फ्यूचर को, नौजवानों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। तो ये वाक़या हमें इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहने का एक अजीम दर्ज देता है। एक और अहम पैगाम जो इस वाक़ये में छुपा हुआ है वो ये है कि बड़े मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं कि लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचा देते हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस अजीम कुर्बानी को आप देखिए कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं लिया, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम को कायम दायम रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। तो दोस्तों आखिर में बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वाक़या करबला जो है एक इस्लाम की लाज़वाल दास्तान है और सिर्फ ये एक इस्लामी तारीख़ का वाक़या नहीं है बल्कि ये अज़मत, शुजाअत और बहादुरी की वो अजीम दास्तान है जो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने पेश करी। और इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है और इसके ऊपर मैं चाहूँ तो मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन बस मैंने ये कुछ अहम पॉइंट्स तरतीब दिए हैं आप लोगों के लिए और इन बातों को और इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हमें इनफरादी तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगी में नज़र डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में किन चीज़ों की कमी है, इस वाक़ये से सबक लेकर हम किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आया होगा। आपके सजेशंस का और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये व्लॉग जो है ये खराज तहसीन भी है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़ाक़ा के लिए, किस तरह उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने पेन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।